بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، نکاح ایک بڑا ہی مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہے۔ اللہ کا نام لے کر دو خاندان آپس میں جڑتا ہے، اور کل تک جو رشتے حرام اور ناجائز ہوتے ہیں، اللہ کا نام لے کر وہ رشتے نہ صرف یہ کہ جائز اور حلال بن جاتے ہیں، بلکہ ان رشتوں کا قیام باعث ثواب، باعث برکت اور رب کی خوشنودی کا اہم ذریعہ بنتا ہے۔ دنیا میں بہت سے رشتے ہیں، ماں باپ کا رشتہ ہے، بھائی بہن کا رشتہ ہے، خویش و اقارب کا رشتہ ہے، لیکن ان سب رشتوں میں نکاح اور میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ بڑا ہی مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے۔ یقین مانیے، نکاح کے موقع سے جو 3 آیتیں عام طور سے پڑھی جاتی ہیں، ان تینوں آیتوں میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اللہ سے ڈرنے کا، تقوی کا، اللہ کے خوف اور خشیت کا، اس بات کا کہ نکاح کے پورے رشتے میں اللہ سے ڈرا جائے، اللہ کا خوف کھایا جائے، اور پوری زندگی اللہ کے ڈر کو سامنے رکھ کر، اللہ کے احکام کو سامنے رکھ کر، اللہ کے اوامر کو سامنے رکھ کر پوری زندگی گزاری جائے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ اور یہ رشتہ اس وقت تک پاکیزہ اور محبت کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ اللہ کے احکام کو سامنے نہ رکھا جائے، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے رشتوں کو ٹوٹتے ہوئے، بکھرتے ہوئے، یہ اسی لیے کہ انسان اللہ کے احکام کو سامنے نہیں رکھ پاتا۔ اس موقع پر 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، آپ اگر غور کریں گے تو ان تینوں آیتوں میں اللہ سے ڈر کا اسی لیے حکم ہے کہ انسان نکاح سے پہلے بھی اللہ سے ڈرے، نکاح کے وقت بھی اللہ سے ڈرے، اور نکاح بعد بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے۔ پھر آپ غور کیجئے، اس موقع پر ایک حدیث بھی پڑھی جاتی ہے، النکاح من سنتی، اور اس کی ایک دوسری روایت بھی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میرا طریقہ ہے، اور جس نے میرے طریقے سے انحراف کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اس وقت مسلمانوں کی صورتحال کا، وہ جب مسجد جاتے ہیں تو اللہ کے احکام کو سمجھ کر نماز اسی طرح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح اللہ نے حکم دیا، جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو پڑھا ہے۔ لیکن جب نکاح کی باری آتی ہے تو وہ اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، وہ نکاح میں اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہتے ہیں۔ یہ قطعا مناسب نہیں ہے۔ جس طرح نکاح نماز ایک عبادت ہے، اسی طرح نکاح بھی ایک عبادت ہے۔ جس طرح روزہ ایک عبادت ہے، اسی طرح نکاح بھی ایک عبادت ہے۔ جس طرح حج ایک عبادت ہے، اسی طرح نکاح بھی ایک عبادت ہے۔ جب تک روزے، نماز اور حج میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کردہ طریقوں کو اختیار نہ کیا جائے، اس وقت تک ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ ٹھیک اسی طرح اگر ہم نے نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار نہیں کیا تو ہمارا نکاح بھی قبول نہیں ہو، یہ عبادت نہیں سمجھا جائے گا۔ اب ہم اپنے نکاح پر غور کریں، اپنے گھر میں شادیوں پر غور کریں، رسم و رواج پر غور کریں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری شادیاں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے بالکل منحرف
آپ نے اندازہ لگایا اس حدیث کا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ ہم اپنے شادیوں کا اندازہ لگائیں کہ ہم اس میں کتنا خرچ کر ڈالتے ہیں۔ آپ یقین مانیے، ہم محبت کے نام پر، بیٹی کو کچھ دینے کے نام پر، نوشے بابو کے استقبال کے نام پر، اور نہ معلوم کس کس نام پر اتنے پیسے بہا دیتے ہیں جو فضول خرچی کے دائرے میں آتے ہیں، جسے ہم قرآن کے اسلوب میں یہ کہیں کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ ہماری شادیوں میں اتنے خرچ ہو جاتے ہیں جتنے خرچ میں ہم بہترین اسکول قائم کر سکتے ہیں، ہم بہترین مدرسہ قائم کر سکتے ہیں، ہم بہترین ہاسپٹل قائم کر سکتے ہیں، ہم بہترین اچھے نظام دے سکتے ہیں، تعلیم کا نظام دے سکتے ہیں، تربیت کا نظام دے سکتے ہیں، رہائش کا نظام دے سکتے ہیں، اور ایک نہیں کئی بچیوں کی شادیوں کا انتظام ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنے شادیوں کو فضول خرچیوں سے بچائیں اور اسے مناسب انداز میں سنت کے مطابق خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ یقین مانیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی شادیاں کی، اپنی بچیوں کی شادیاں کی، لیکن کہیں پر وہ فضول خرچیاں جو ہماری شادیوں میں نظر آتی ہیں، وہ فضول خرچیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں میں نظر نہیں آتی۔ پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ زبان سے اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اور ہمارا طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی شادیوں کو سنت کے مطابق انجام دیں، اور آپ یقین مانیے ہم نے سماج میں دیکھا ہے وہ شادیاں جو سنت کے مطابق انجام دی جاتی ہیں وہ خوشگوار زندگی بسر کرتی ہیں، اور جن شادیوں میں سنت کا اہتمام نہیں ہوتا ہے اکثر ان رشتوں کو ناخوشگواری کے ساتھ گزارتے ہوئے دیکھا ہے۔ بہت سے رشتے طلاق کے بعد ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری شادیوں کے بعد ہماری بچیاں اور ہمارے بچے خوشگوار زندگی بسر کریں، محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں، امن اور چین اور سکون نصیب ہو، تو ہمیں اس ذات کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو ذات خوشیاں اور محبت ڈالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں جہاں شادی کو اپنی ایک نشانی بتائی، وہاں یہ بھی بتایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ ہی دونوں کے درمیان محبت ڈالنے والا ہے۔ جب اللہ محبت ڈالتے ہیں، اللہ شفقت ڈالتے ہیں، دونوں خاندان کو جوڑتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی شادیوں میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرنی چاہیے، پھر صحیح معنوں میں ہم مسلمان قرار پائیں گے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح امتی بنیں گے۔ اللہ پاک اس سنت کو عام اور تام فرمائے۔